میرا محبوب میرا صنم آ رہا ہے، ہم تو پہلے ہی مر چکے تھے، وہ جانے جاں پھر آ رہا ہے۔ وہ سب کے بیچ بیٹھی اداکاری کر رہی تھی، ایک ہاتھ ماتھے پر رکھ کر جیسے بیمار ہو۔ اتنے میں نتاشا بھاگتی ہوئی آ، سب باغم باغ اپنے کام پر لگتے۔ پورا گروپ جو لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا تیزی سے بھاگا۔ ریان جو سیڑھیوں کی طرف دوڑا تھا، گرے کشن پر پیر اٹکنے پر درام سے گر گیا۔ ہائے اللہ، لگ گئی۔ ریان دوبارہ اٹھ کر بھاگا تو شان نے پیچھے سے اس کے سر پر تھپڑ مار دیا۔ ریان نے اس کی طرف دیکھ کر منہ بنا اور کہا، دفع ہو۔ شان اوپر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو میں سب کا قیمہ بنا دوں گا۔ قدموں کی آہٹ قریب آ رہی تھی۔ رمین نے میز پر رکھی میگزین اٹھائی، منہ کے آگے کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ چشمہ اتار کر جیب میں ڈالتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ ایک ہفتے بعد کرایا تھا۔ پولیس کی یونیفارم اس پر خوب جچ رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے مگر ہاتھ سے پیچھے کرتا وہ شہزادہ لگ رہا تھا۔ گہری بوڑھی آنکھیں، ہلکی داڑھی، گوری رنگت، 6 فٹ قد، آنکھوں میں سنجیدگی لیے وہ مضبوط قدم اٹھاتا اندر آیا۔ جیسے ہی لاؤنج کا دروازہ کھولا تو پانی کی باری اس پر ہو گئی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ شیطانوں کی ٹولی اپنی کرامات سر انجام دے چکی تھی۔ غصے سے سر اٹھایا تو سامنے وہ میگزین آگے کیے بیٹھی تھی۔ غصہ نگلتے وہ کچھ کہے بغیر اوپر چلا گیا۔ سب حیرت میں کھڑے رہ گئے۔ شان حیرت سے بولا، مجھے بائی کی دماغی حالت پر شک ہو رہا ہے۔ رامین نے سب کو حکم دیا کہ جلدی سے چائے بنا کر دو اور سب کچھ صاف کر دو، اور خود وہ چائے لے کر اوپر چلی گئی جو اس نے اس کے آنے سے پہلے ہی بنا لی تھی۔ وہ فل بلیک سوٹ میں، گوری رنگت پر نکلی ہوئی، آنکھوں میں شرارت، ہونٹوں پر ہنسی، گالوں پر ڈمپل، نیلی آنکھیں، لمبی ناک کے ساتھ ایک حسین دوشیزہ تھی۔ بالوں کو جھٹکتی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ کاظم شاہ جو کپڑے بدل رہا تھا اس کی آواز پر مرا اور بولا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ چائے رکھتے ہوئے بولی، آپ کے لیے چائے لائی۔ کاظم شاہ نے طنز کیا، یقین ہے اس میں ایک چمک زہر بھی ملایا ہوگا۔ رمین نے ہنس کر کہا، او ڈیئر حبی، اپنی معصوم بیوی پر اتنا شک، ویری بیڈ۔ کاظم شاہ نے جھڑک کر کہا، مسئلہ کیا ہے؟ دے دی ہے نا چائے، اب جاؤ۔ رمین نے انگلی اٹھائی، مسٹر ایس پی، آواز نیچے۔ کاظم شاہ نے غصے سے اس کی انگلی چٹک دی۔ رمین اس کی اس حرکت پر چیخ اٹھی۔ کاظم شاہ سخت لہجے میں بولا، آئندہ مجھے انگلی مت دکھانا، اور بیڈ پر جا کر بیٹھا۔ رامین غصے سے بولی، اگر اتنی ہی ناپسند تھی تو نکاح کیوں کیا؟ کاظم شاہ نے غصے سے کہا، میری ماں کی آخری خواہش نہ ہوتی تو کبھی نہ کرتا۔ رامین نے تڑپ کر کہا، پھر جب میں پنکھے سے لٹکی تھی تو کیوں بچایا تھا اور کیوں کہا نکاح ہوگا؟ کاظم شاہ نے کہا، میرا دماغ خراب مت کرو، دفع ہو جاؤ۔ رامین غصے سے بولی، ٹھیک ہے، لیکن شام کو دادا جان کو آپ کی تصویر دکھا دیں گی، پھر اپنا سامان باندھ کے نکل جائیے گا کیونکہ وہ آپ کو گھر میں رہنے ہی نہیں دیں گے۔ کاظم شاہ چونکا، کون سی تصویر؟ رامین نے کہا، وہی تصویر جس میں آپ روحا کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی، غالباً کل رات کی ہی ہے، اور آپ جانتے ہیں دادا جان اس معاملے میں سخت مزاج ہے، اور ویسے بھی وہ روحا کو پسند نہیں کرتے۔ جب میں کہوں گی کہ آپ نے مجھے اپنی ایک ہفتے کے منگیتر کو دھوکا دیا تو آپ کا حشر کر دیں گے۔ روحا کاظم اور فائق کی خالہ کی بیٹی تھی جس کی بدتمیز طبیعت اور پہننے اوڑھنے کے انداز کو دادا جان سخت ناپسند کرتے تھے۔ کاظم شاہ نے رمین کے ہاتھ کو سختی سے پکڑتے غصے سے کہا، مجھ سے دور رہو، اور میرے معاملات میں مداخلت کرنے کی تمہیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے، اور رمین کس طرح اس کی گرفت کو برداشت کر رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ رمین نے غصے میں کہا، ٹھیک ہے، پھر میں بھی کسی کے ساتھ ڈنر پر چلی جاتی ہوں، مگر ابھی وہ اپنی بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ کاظم شاہ نے اس کے ہاتھ پر اور زور دے دیا، جس پر رمین کراہتے ہوئے جھک گئی۔ کاظم نے دہاڑتے ہوئے کہا، آئندہ سوچ سمجھ کر الفاظ ادا کرنا، 2 منٹ نہیں لگیں گے تمہاری زبان کاٹ کے پھینکنے میں۔ اور پھر وہ جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ دی، لیکن سامنے کھڑی رمین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ تو محض اپنے شاہ جی کو تنگ کرنے آئی تھی۔ اتنے سخت رد عمل کی توقع ہی سے ہرگز نہ تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا تو وہ بہت بری طرح سرخ ہو رہا تھا، جیسے ہڈی ہی ٹوٹ گئی ہو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی، اناکونڈا، چراغ کا جن نہ ہو تو اگلی بار چائے میں نیلا تھوتھا نہ ملا کر دیا تو کہنا۔ وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ کاظم شاہ نے جنجلا کر مکہ ہوا میں گھمایا اور خود سے بولا، شٹ، آخر اس پر غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ دل میں سوچا کہ معافی مانگ لوں گا اور چائے کا کپ اٹھانے گیا، لیکن جیسے ہی گھونٹ لیا چائے پوری منہ سے باہر نکل گئی۔ فوراً دل میں خیال آیا کہ اس نے سچ میں زہر تو نہیں ملا دیا۔ اسے کپ سونگا اور کپ پٹکتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ ٹھیک ہی کیا ہے میں نے۔ عظیم شاہ خان اور شفیق بیگم کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے ریحان خان کی شادی سعدیہ سے تھی جن کے 2 بچے تھے، بڑا 4 سالہ کاظم اور دوسرا 1 سال کا فائق۔
چھوٹے بیٹے ساجد کی شادی صوفیہ سے ہوئی تھی، جن کی 3 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بیٹی رمین جو فائق سے 1 سال چھوٹی تھی۔ اس کے بعد حور اور تاشا جڑواں تھی، مگر شکلیں الگ الگ تھی۔ یہ دونوں بھی رمین سے 1 سال چھوٹی تھی۔ سب سے چھوٹے بیٹے آصف کی شادی شمائلہ سے ہوئی تھی، جو صوفیہ کی ہی چھوٹی بہن تھی، اور آصف ساجد کی شادی کا 1 ساتھ ہی ہوئی تھی۔ آصف کا بڑا بیٹا شان تھا، جو رمین سے صرف 1 مہینہ چھوٹا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا سب میں سب سے چھوٹا ریان تھا، جو کھانے کا بہت شوقین تھا۔ سعدیہ بیگم کو شادی کے 7 سال بعد ہی کینسر ہو گیا تھا، اور آخری سٹیج پر وہ جلد ہی دنیا سے چل بسی۔ کاظم اور فائد کو دونوں خالاؤں نے محبت سے پالا، مگر زیادہ قریبی نسبت انہیں صوفیہ سے تھی، سے دونوں اسے ماما کہا کرتے ہیں۔ ریحان خان نے اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کی وجہ سے دوسری شادی نہ کی۔ رمین، فائق اور شان نے حال ہی میں BBA مکمل کیا تھا۔ یہ تینوں ساتھ ہی تھے، کیونکہ رمین اور شان 1 سال جلدی اسکول میں لگ گئے تھے، جبکہ فائق 1 سال بیماری کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ شاہ بلا میں آج بھی عظیم شاہ کا حکم چلتا تھا، اس نے لڑکیوں کی زیادہ پڑھائی کے وہ حق میں نہ تھا، مگر امین کو شمولیت کی اجازت شان اور فائق کے ساتھ مل گئی تھی۔ عظیم اور شفق کی جان اپنے پوتوں پوتیوں میں بستی تھی۔ شان اور فائق پڑھائی ختم کر کے اپنے باپ اور چاچا کے ساتھ کھیتوں زمینوں کی دوائیوں کی کاروبار میں لگ گئے تھے۔ رامین اور شان 23 سال کے ہو چکے تھے، فائق 24 کا تھا اور کاظم 27 کا، جبکہ حور اور تاشا BSc میں پرائیویٹ میں دوسرے سال میں تھی اور 20 سال کی تھی۔ ریان نے بھی یونیورسٹی میں پہلا سیمسٹر شروع کیا تھا۔ کاظم شاہ بچپن سے ہی سنجیدہ مزاج تھا اور امین پر جان چھڑکنے والا تھا۔ SP کاظم شاہ اپنے دل کی بات صرف صوفیہ بیگم سے کرتا تھا، باقی کزنز میں سے وہ سب سے زیادہ رمین کے قریب تھا، مگر اچانک اس کا رویہ بدل گیا، وہ ذرا ذرا سی بات پر بڑک اٹھتا۔ شروع میں رمین کا دل دکھا، وہ روئی، مگر بعد میں وہ بھی اس سے دور ہو گئی۔ سعدیہ بیگم کی آخری خواہش یہی تھی کہ رمین ان کے دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک کو ملے۔ رمین کب سے کمرے میں اندھیرا کیے رہی تھی۔ مغرب کا وقت گزر چکا تھا۔ شمائلہ بیگم نے کمرے کی لائٹ چلا کر کہا، رمین گڑیا، اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ رمین نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، چھوٹی ماں، بس ویسے ہی۔ شمائلہ نے حیرت سے کہا، رات کے کھانے کا وقت ہے اور تم یوں ہی بیٹھی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ رمین نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں تو مجھے کیا ہونا ہے، آپ لوگ کب آئے دعوت سے؟ شمائلہ نے رمین کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا جو کہ نیلا ہو رہا تھا، اور حیرت سے کہا، یہ ہاتھ کو کیا ہوا؟ اتنے میں کاظم شاہ بھی دروازے میں آ کر کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں چچی، بس چوٹ لگ گئی تھی، رمین نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ شمائلہ نے رمین سے کہا، چلو اٹھو، فوراً نیچے آؤ، اور ہاں، چادر ساتھ لے لینا۔ رمین نے ہاتھ کو ذرا سا موڑا تو تکلیف سے اس کی چیخ نکل گئی، مگر پھر خاموشی سے اٹھ کے ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی اور چادر لے کر نیچے آئی تو دیکھا کاظم شاہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ دادا جان کے برابر میں بیٹھا ہے۔ دادا جان نے فکر مندی سے پوچھا، رمین میری جان، دکھاؤ کیا ہوا ہے ہاتھ کو؟ رمین نے ان کی پریشانی کو دیکھا اور کہا، کچھ نہیں دادا جان، چھوٹی سی بس چوٹ لگی ہے، آپ فکر مت کریں۔ مگر دادا جان نے رمین کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، فوراً جاؤ کاظم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس۔ رمین کے قدم کاظم شاہ کا نام سن کر ٹھٹک گئے۔ چلو کاظم اٹھو، دادا جان نے اشارہ کیا تو کاظم فوراً کھڑا ہوا۔ رمین نے منہ نیچے کر کے کہا، دادا جان میں فائق کے شان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ مگر دادا جان نے جواب دیا، بیٹا ان کو میں نے کام سے بھیجا ہے، تم کاظم کے ساتھ چلی جاؤ۔ رمین کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ اچانک کاظم شاہ کی کڑک آواز گونجی، میری بیوی ہو تم، میری ذمہ داری ہو، چپ کر کے چلو۔ اور اسے رمین کا دوسرا ہاتھ تھام کر دادا جان سے اللہ حافظ کہا اور باہر نکل گیا۔ رمین نے ہاتھ جھٹک کر کہا، آئندہ میرا ہاتھ مت پکڑنا ہو، اور کار میں جا بیٹھی۔ کاظم شاہ طنزیہ لہجے میں بولا، خوش فہمی سے باہر آ جاؤ، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ رمین نے نم آنکھوں سے پلکی چپکائے اور رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ کاظم شاہ جانتا تھا وہ رو رہی ہے، اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور نرم لہجے میں بولا، رمین۔ مگر رمین فوراً کار کا دروازہ کھول کر کار سے نیچے اتر گئی۔ کاظم شاہ بھی اس کے پیچھے اس کا اترا اور اس کی کلائی پکڑ کر بولا، کہاں جا رہی ہو؟ رمین نے سر جھٹک کر کہا، یہ رشتہ آپ نے مجبوری میں جوڑا ہے، مجھے کہا تھا آپ کی زندگی میں دخل نہ دو، تو آپ کیوں میرے معاملے میں بول رہے ہیں؟ کاظم شاہ نے سکون سے کہا، کار میں بیٹھو، اور دروازہ کھول دیا۔ رمین نے ایک نظر کاظم شاہ کو دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ بیچ روڈ کی تماشا وہ نہیں چاہتی تھی۔ کاظم شاہ نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، تمہیں رخصتی سے پہلے طلاق دے دوں گا۔ ساری راستہ وہ خاموش رہی، پتہ ہی نہ چلا کب ڈاکٹر کے پاس گئے اور کب واپس آئے۔ اترو، کاظم شاہ کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے رامین بولی، آپ ایسے نہیں تھے شاہ جی، آپ میرے شاہ جی نہیں تھے، نہیں ہیں۔ وہ جھٹکے سے کار کا دروازہ کھول کر اندر بھاگ گئی، چادر وہی سڑک پر گر گئی۔ کاظم شاہ نے جھنجھلا کے اسٹرنگ پر زور سے ہاتھ مارا،
رات کو سب بچہ پارٹی ٹیرس پر موجود کوئی آؤٹنگ کا پلان بنا رہی تھی۔ اتنے میں ران بولا، سب نیچے سو رہے ہوں گے، کیوں نہ گول گپے کھانے چلے؟ رمین کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ ہور نے اپنے پاس اکٹھی انفارمیشن بتاتے ہوئے کہا کہ نیچے دادا جان ہے بچوں، اس لیے بچ بچا کر جانا پڑے گا۔ سب ہنستے کھیلتے نیچے چلی دیے۔ دوسری طرف کاظم شاہ ڈیوٹی پر آ گیا تھا۔ فرحان نے سلیوٹ کرتے ہوئے کہا، سر آپ نے آج ہی ڈیوٹی جوائن کر لی، آپ کو تو کل آنا تھا۔ کاظم شاہ نے غصے سے کہا، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اور اندر جا کر ساتھ سے کیس پر بات کرنے لگا۔ ادھر ہور، تاشا اور ریان گول گپے کھانے میں لگے ہوئے تھے کہ پیچھے سے کاظم شاہ کی دہاڑ گونجی۔ سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ رمین کے منہ میں آدھا گول گپا پھنسا ہوا تھا اور گلے میں مرچ لگنے کی وجہ سے کھانسنے لگی اور سب اس کے ارد گرد دوڑ آئے۔ پانی پیو؟ کاظم شاہ نے اس کے آگے جھکتے ہوئے پانی کی بوتل دی جو اس نے اپنی گاڑی سے نکالی تھی۔ مرچ کا اثر اتنا شدید تھا کہ رمین کا سر بری طرح گھوم گیا۔ سانس اٹک رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ پانی پیو؟ کاظم شاہ نے رامین کے منہ سے پانی کی بوتل لگائی۔ چند منٹ بعد جا کے وہ سنبھلی۔ ہور اور تاشا اسے تھام کر کھڑی تھی۔ کس سے پوچھ کر تم اس طرح لڑکیوں کو لے کر روڈ پر کھڑے ہو؟ دیکھا کیا حالت ہے رامین کی؟ کاظم شاہ فائق سے پر دھاڑا، آپ سے ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ یہ حالت آپ کی ڈانٹ سے ہوئی ہے، انسانوں کی طرح بھی پوچھ سکتے تھے آپ، مگر نہیں۔ جب تک روب نہ ڈالیں سکون کہاں آتا ہے آپ کو؟ اپنے پولیس اسٹیشن میں جا کر سکون سے کیوں نہیں بیٹھتے آپ؟ رمین نے غصے سے بولنا شروع کیا تو بولتی ہی چلی گئی، چپ، اسے کار میں بیٹھاؤ۔ کاظم شاہ آپ کے سرد لہجے میں بولا تھا جبکہ آواز سخت تھی۔ ہور اور تاشا نے اسے زبردستی پکڑ کر کار میں بٹھایا۔ اب بولو تو۔ کاظم شاہ فائق کی طرف گھوما۔ بائی وہ دادا جان۔ کاظم فائق کی بات کاٹتے ہوئے غصے بولا، شٹ اپ، تم دادا جان کو سچ بتا کر نہیں لائے ہو گئے، ان کو جانتا ہوں میں، ڈوم بھرو تم تینوں، گھر کے باہر سونا آج۔ کاظم شاہ غصے سے کہتا ہوں اپنی کار کی طرف پڑا جہاں وہ تینوں بیٹھے تھی۔ بائی سوری، تینوں شرمندہ ہو کر بولے، اور ہاں اب یہ کار دھکا دے کے لے کر آؤ۔ کاظم شاہ نے بغیر سنے اس کی کار کی چابی نکالی اور اپنی کار میں جا کر بیٹھا۔ تینوں اس کے پیچھے دوڑے مگر کاظم شاہ ان کے سامنے سے گاڑی دوڑا لے گیا۔ تیری خیر یار، شان وہی روڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ سب اس کھاؤ پیڑ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ نہ یہ آئیڈیا دیتا، نہ میں لاتا، اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ فائق نے غصے سے ریان کو گورا، سوری مجھے کیا پتا تھا ایسا ہو جائے گا۔ ریان منہ بناتے ہو بولا، صاحب میرے پیسے؟ ٹھیلے والا قریب آتے ہو بولا، او ہاں بھائی معاف کرنا، دل بھول گیا۔ فائق پیسے دے کر بولا، بہت شکریہ۔ ٹھیلے والا شکریہ ادا کرتا چلا گیا۔ چلو شاباش، دھکا لگاؤ۔ تینوں اب کار کو دھکا لگاتے آ رہے تھے۔ اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے کسی بھی قسم کی توقع مت رکھنا۔ عظیم شاہ غصے سے بولے، ارے بس بھی کر دو، ہاتھ دھو کر بچوں کے پیچھے لگ گئے ہو۔ شفق بیگم اپنے شوہر کو بولی، بس بیگم سمجھا لینے دو، اور آپ نے اجازت لی تھی کاظم شاہ سے باہر جانے کی؟ دادا جان کی پوری توجہ رمین کی طرف تھی۔ دادا جان ابھی تو نکاح ہوا ہے نا، پھر اجازت؟ رمین اٹکتے ہو بولی، شوہر ہے تمہارا، آئندہ پوچھ کے جانا اس سے۔ جاؤ اب اپنے کمرے میں سارے، ان تینوں کو تو میں دیکھ لوں گا۔ عظیم شاہ پہلے کاظم شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، پھر سب کو جانے کا حکم دیا۔ حمید نے آنکھ اٹھا کر کاظم شاہ کی طرف دیکھا۔ یہی تو تھا جو ان کی ضد کرنے پر سب سے چھپا کر اسے لے جاتا تھا، مگر شاید اب وہ یہاں نہیں تھا۔ ایک شکواک بری نظر اس پر ڈال کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آج 5 روز ہو گئے تھے۔ وہ آسمان کی طرف چہرہ کیے کسی گہری سوچ میں تھا۔ کھٹکے کی آواز پر پیچھے دیکھا تو سامنے رمین ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ کس کو سوچ رہے ہیں؟ رمین چلتی ہوئی فائق کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بتا دو؟ فائق نے آنکھیں اچکائی۔ بتا دو؟ رمین نے فائق کی طرف آنکھیں اچکائی۔ رمین تم میری بیسٹ فرینڈ ہو اور بہن بھی۔ فائق رمین کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، ہاں۔ رمین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ہاں میں سر لائے، مجھے ہور دلوا دو، مجھے ہور چاہیے رومی پلیز۔ فائق التجائی لہجے میں کہتا آخر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ ارے ارے یہ کیا میرے بھائی، اٹھو۔ رمین نے اسے اٹھانا چاہا، پہلے ہاں کہو۔ اچھا نا ٹھیک ہے، اب اٹھ بھی جاؤ۔ ہائی تھینک یو۔ فائق بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولا، اوکے اب میں چلتا ہوں، کوئی اور اوپر نہ آ جائے۔ اوکے بائے کہتا ہوا فائق نیچے چلا گیا۔ رمین مسکراتی ہوئی اب خود فائق کی جگہ پر کھڑی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑی تو سامنے سے کاظم شاہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے اوپر آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کاظم شاہ وہی رکتے ہوئے بولا۔ رمین بغیر جواب دیے واپس پہلے والی پوزیشن میں چلی گئی۔ کاظم شاہ اس کی اگنورنس پر واپس جانے کو مڑا کہ رمین کی آواز پر رک گیا۔ شاہ جی؟ رمین نے بغیر مڑے اسے پکارا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ ہم تو دوست تھے نا، میں جب بھی آپ کو کوئی
آپ کے ساتھ شرارت کرتی تھی, آپ کے پیچھے آ کے چھپتی تھی, یہ سوچ کر کہ میرے شاہ جی مجھے بچا لیں گے, کسی کی آنکھ تک اٹھنے نہیں دیں گے. شاہ جی آپ تو وہ تھے نا جو میری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کرتے تھے, پھر اب ایسا بہیو کیوں کرتے ہیں؟ 3 سال سے دیکھ نہیں ہوں میں. رامین چلتے ہوئے کاظم شاہ کے سامنے آ کھڑی. میرا راستہ چھوڑو. کاظم شاہ کا لہجہ ہر احساس سے خالی تھا. ایس پی صاحب پہلے جواب دیں مجھے, اپنا حکم اپنے پولیس اسٹیشن میں دیا کرے. رامین غصے سے بولی تھی. کاظم شاہ نے اپنے آپ کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھا. کاظم شاہ نے رامین کو ہاتھ سے پکڑ کر سائڈ پر کیا. شاہ جی. رامین نے جاتے اس کے ہاتھ کی 2 انگلیاں پکڑی. پلیز شاہ جی. کاظم شاہ نے ہاتھ چھڑایا اور آگے بڑھ گیا. رامین نے ایک نظر اپنے خالی ہاتھ پر ڈالی اور دوسری جاتے ہوئے کاظم شاہ پر, جسے اس کی دوستی دفن سی ہو گئی ہو. رات کے 2 بجے تھے. آج ساری ینگ جنریشن میز پر بیٹھی ہوئی تھی کاظم شاہ کو چھوڑ کے. سب مل کر ٹروتھ اینڈ ڈیئر گیم کھیل رہے تھے. وہ بوتل جیسے ہی رامین پر رکی تو سب نے ہوٹنگ شروع کر دی. آرام سے جن کے بچوں, ابھی کوئی آ جائے گا. ہور غصے سے بولی. ہاں تو بتاؤ رامین, ٹروتھ یا ڈیئر؟ شان ہنستے ہوئے بولا ڈیئر. رامین اعتماد سے بولی ٹھیک ہے, تو تمہارا ڈیئر یہ ہے کہ ابھی کاظم بھائی سے ان کا کریڈٹ کارڈ لے کر آؤ. شان نے شرارت سے کہا کوئی اور دے دو پلیز. رامین بے بسی سے بولی کم آن آپی, آپ نے آج تک ہر ڈیئر کمپلیٹ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ بھی کر لو گے. تاشا جوش سے بولی. رامین اس کی بات سن کر اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف چل دی. ایک ایک قدم بھاری تھا. بات کریڈٹ کارڈ کی نہیں تھی, معاملہ تو کاظم شاہ سے سامنا کرنے کا تھا جس سے وہ بچنا چاہتی تھی. خیر جیسے تیسے کر کے اس کے کمرے تک پہنچی. دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ سویا ہوا ہو. ہاتھ آہستہ سے دروازہ بجایا. اندر سے بھاری سی آواز آئی, کم ان. یا اللہ, یہ جن کیوں جاگ رہا ہے؟ دل ہی دل میں وہ کہتی ہوئی رامین نے گردن موڑ کر دیکھا تو پیچھے سب کے سب گردن اوپر اٹھائے اسی کو دیکھ رہے تھے. رامین نے ایک گہری سانس لے کر ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی. سامنے کاظم شاہ صوفے پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا. اسے نظریں اٹھائی تو سامنے رامین کھڑی تھی. کیا ہوا, سب خیریت ہے؟ وہ فوراً موبائل رکھ کر سیدھا ہوا. جی بس وہ آپ کا کریڈٹ کارڈ چاہیے تھا. پہلی دفعہ وہ اس سے کچھ مانگ رہی تھی. مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیبل ڈراز پر میرا والیٹ رکھا ہے, نکال لو جتنے پیسے چاہیے. آج کاظم شاہ کو جیسے محسوس ہوا تھا کہ رامین اس سے دور ہو چکی ہے, جس طرح وہ مجرموں کی طرح کھڑی تھی. صاف نظر آ رہا تھا کہ زبردستی کھڑی ہے. نہیں, آپ خود دے دے. رامین نے صاف انکار کیا. کاظم شاہ نے اٹھ کر ڈرار تک گیا, والیٹ نکالا اور کارڈ نکال کر رامین کی طرف بڑھایا. میں تھوڑی دیر میں واپس کر دوں گی. کارڈ تھام کر رامین بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی. کاظم شاہ نے ایک نظر بند دروازے پر ڈالی, اپنی نظریں پھیر لی. وہ ویسا ہی تھا, اسے اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا ہی نہیں آتا تھا. لو جی, میں نے ڈیئر مکمل کیا. رامین کارڈ لہراتے ہوئے بولی. بس کل شام کو جب شاپنگ پر جانا ہے تو بس یہی یوز کریں گے. فائق مزے سے بولا. ہیلو, لانے کا کہا تھا, وہ میں لے آئی, بس ڈیئر ختم. اور اب تم بچے ہو شان, تو تمہیں ڈیئر میں دیتی ہوں. رامین ہور کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی. ہاں تو مجھے, میں تیار ہوں. شان جوش میں کھڑا ہوگا. تمہارا ڈیئر یہ ہے کہ تم شاہ جی کے پاس پولیس اسٹیشن جاؤ اور ان سے 50,000 روپے لے کر آؤ, وہ بھی آج شام سے پہلے. اور اگر تم نہ لا سکے تو ہم سب کو ایک ایک ڈریس دلاؤ گے. رامین نے بڑی آسانی سے بازی پلٹ دی. شان کے جوش والے غبارے کی ہوا نکل چکی تھی. میں پہلے دن سے جانتا تھا کہ میں تمہیں ایک آنکھ نہیں پاتا, اور آج تم نے اس بات پر مہر لگا دی ہے. مطلب کہ مجھ غریب کو بھوکے شیر کے آگے پھینک رہی ہو. شان جذباتی ہو کر بولا. تمہیں ڈیئر بتا چکی ہوں, بات ختم. رامین سکون سے پاؤں پر پاؤں رکھ کر بولی. شان کا چہرہ دیکھ کر سب کا کہکا نکل گیا. ان کے کہکوں کو صوفیہ بیگم کی آواز نے توڑا. شرم پاس سے بھی گزری ہے تم سب کے. سب ہڑبڑا کر کھڑے ہوئے. سنتے کیوں نہیں ہو؟ ابھی کہا تھا کہ سونے جا, مگر مجال ہے کہ سن لو. صوفیہ بیگم نے غصے سے کہا. فائق نے فوراً اپنے برادر کھڑے شان اور ریان کے سر پر تھپڑ جڑ دیا. میں نے کیا کیا؟ دونوں ایک ساتھ بولے. کیوں نہیں سنتے میری مما کی بات؟ ہاں. فائق غصے سے بولتا ہوا صوفیہ بیگم کی طرف بڑھا. فائق, کیوں مارا ہے تم نے؟ صوفیہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے بولا. کہ آپ کی بات نہیں سن رہے تھے نا, اس لیے. فائق ہنستے ہوئے بولا. اس پر صوفیہ بیگم بھی ہنستی. بے شرم نہ ہو تو. صوفیہ بیگم اس کی گال پر چپٹا لگاتے ہوئے بولی تھی. چلو اب سو جاؤ, پھر صبح اٹھنا بھی ہے. ان سب کو بھیج رہا ہوں, ڈونٹ وری. فائق صوفیہ بیگم کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا. اوکے, اور مسکراتی ہوئی چلے گی. چلو بھائی سب سونے. فائق سب کو کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب پڑ گیا تھا. فائق, رامین نے اسے آواز دی. یس. اس نے ایڑیاں گھمال. یہ اپنے بھائی کو دے دینا. رامین نے کارڈ اس کی طرف پڑھا. خود دے دو نا. نہیں بس تم دے دینا.
رامین نے کارڈ پکڑایا اور اوپر چڑھ گئی۔ حد ہے۔ فائق کندھے اچکا کر کمرے میں چلا گیا۔ رامین نے اسٹڈی کی لائٹ جلتی دیکھی تو وہیں چل گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ریحان شاہ کتاب پڑھتے دکھائی دے۔ بڑے بابا میں آ جاؤں؟ رامین نے دروازہ نوک کیا۔ آ جاؤ میرے بچے۔ ریحان شاہ نے سر اٹھا کر اجازت دی۔ اب سوئے نہیں؟ رامین اندر آتی ہوئی بولی، نہیں بیٹا، نیند نہیں آ رہی تھی تو میں یہاں آ گیا۔ ریحان شاہ کتاب بند کرتے ہوئے مسکرائے۔ بڑے بابا آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ رامین ان کے قریب آ کر بیٹھی۔ ہاں ہاں پوچھو۔ آپ بڑی مما سے بہت محبت کرتے تھے نا؟ رامین نے تجسس سے کہا۔ بیٹا آپ کی بڑی مما سے آپ آج بھی بہت محبت ہے مجھے۔ ریحان شاہ نے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کی ارینج میرج تھی نا؟ جی ہاں۔ ریحان شاہ نے سر ہلایا۔ آپ کو ان کی یاد آتی ہے؟ رامین اپنے ہاتھ دیکھتے ہوئے بولی، یاد تو ان کی آتی ہے جو بلا دی جائے، اور محبت ہمیں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتی۔ ان کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی خواہش تھی، مگر ہر خواہش پوری بھی تو نہیں نہ ہوتی۔ ریحان شاہ اداسی سے بولے۔ ماحول میں ایک عجیب سی اداسی پھیل گئی تھی۔ اچھا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ رامین نے کہا، ہاں بیٹا کرو۔ وہ فائق خون کو پسند کرتا ہے، آپ دادا جان سے پلیز بات کریں نا۔ رامین نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ ہاں ہاں اچھا بچہ ہے، کرتا ہوں صبح ابو جان سے بات۔ ریحان شاہ نے مسکرا کر حامی بڑھی۔ وہ تھینک یو بڑے بابا۔ رامین ان کے گلے لگ گئے۔ ویلکم میرا بچہ۔ ریحان شاہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اوکے آپ پڑھیں، میں چلتی ہوں۔ ہاں بائے، رامین کہتی ہی باہر نکل گئی۔ ریحان شاہ دوبارہ جھک کر کتاب پڑھنے لگے۔ رامین نے اپنا دوپٹہ کندھوں پر ڈالا ہوا تھا۔ سادہ سے لون کے سوٹ میں سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ پھول طبیعت کیسی ہے اب؟ رامین لوچ کے آتے ہوئے سامنے صوفے پر لیٹی ہور سے بولی، اب ٹھیک ہو آپ ہی؟ ہور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بخار تو نہیں اب؟ رامین نے ہور کا ماتھا چھوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آپ ہی، ہور مسکراتے ہوئے بولی۔ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ رامین ہور کے برابر میں بیٹھے ہوئے تاشا اور ریان سے بولی، لوڈو کھیل رہے ہیں دونوں۔ ہور نے جواب دیا، سارا دن اسی میں وقت پہ پار کرتے رہا کرو۔ اور یہ شام کا ہے؟ رامین نے پوچھا۔ ابھی وہ شان بھائی آپ کا دیا ہوا ڈیئر پورا کرنے گیا ہے، اور فائق بائک کو بھی ساتھ لے گیا ہے۔ ہور نے بتایا تو رامین نے سر ہلایا۔ ہائے میں جیت گیا۔ ریان اچانک چیختا ہوئے صوفے سے اٹھا۔ کون چیخا ہے؟ عظیم شاہ لان سے اندر آتے ہوئے بولے۔ دادا جان ریان چیخا ہے۔ رامین جھٹ سے بولی۔ بیٹا آہستہ بولا مشکل لگ رہا ہے کیا؟ عظیم شاہ 3 سیٹر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، وہ دادا جان سوری۔ ریان نے جب کوئی بات نہ بن سکی تو وہ چپ ہو گیا۔ کیا دونوں موبائل میں آنکھیں پھول رہی؟ نماز ایسے پڑھی ہے کہ نہیں؟ رامین نے دادا جان کے سامنے بولا۔ تاشا جو لوڈو میں مگن تھی دادا جان کے آتے ہی موبائل ایسے بند کر کے سائڈ پر پھینکا جسے موبائل زبردستی چلا رہی ہو۔ دادا جان کو بچوں کا زیادہ موبائل چلانا پسند نہیں تھا۔ بیٹا ایک حد تک چلایا کرو موبائل۔ اور بیٹا آپ کی دادی بتا رہی تھی کہ آپ کو بخار ہے، ادھر آؤ دادا جان کے پاس۔ دادا جان نے پہلے ان دونوں کو ہٹایا، پھر ہور سے کہا، دادا جان میں صحیح ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ ہور دادا جان کے پاس بیٹھ کر ان سے لپٹ گئی۔ خیال رکھا کرو میرا بچہ۔ دادا جان ہور کا سر ٹپکتے ہوئے بولے تھے۔ رامین اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ ہیلو بھائی۔ شان دھڑلے سے کاظم شاہ کے روم میں گھسا۔ کاظم شاہ جو ساتھ سے بات کر رہے تھے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو سامنے شان کھڑا تھا۔ شان کے پیچھے فائق بھی تھا۔ اب بھائی آ جاؤ۔ فائق کو عزت بہت عزیز تھی اس لیے پوچھا۔ کاظم شاہ نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے چور میرا والیٹ لے کر فرار ہو گیا۔ شان ترنت بڑے لہجے میں بولا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ جیسے فائق کھڑا رہا۔ فائق نے شان کی حرکت پر کلمہ پڑھ لیا۔ کاظم شاہ بغیر کچھ کہے شان کو گھور رہا تھا۔ تو تمہارا والیٹ چوری ہوا ہے؟ کاظم شاہ نے اطمینان سے اس کی بات سن کر سوال کیا۔ جی۔ شان نے انسانوں کی طرح جواب دیا۔ کب ہوا؟ کاظم شاہ نے پھر پوچھا۔ 10 منٹ پہلے۔ شان نے جھٹ سے جواب دیا۔ کہاں ہوا؟ کاظم شاہ نے آنکھیں چھوٹ کی۔ مین روڈ پر۔ شان نے کندھے اچکائے۔ گن تھی اس کے پاس؟ کاظم شاہ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں چاقو۔ شان نے فوراً جواب دیا۔ کتنے لوگ تھے؟ کاظم شاہ نے سوال کیا۔ ایک ہی تھا۔ شان نے ایک انگلی دکھائی۔ تم 2 اور وہ 1؟ کاظم شاہ نے تنزیہ کہا۔ دونوں کاظم شاہ کے سوال پر چونک گئے۔ کاظم ابھی کچھ کہتا کہ کاظم شاہ نے بات کاٹ دی۔ کھڑے ہو۔ شان جٹ سے کھڑا ہوا۔ 7؟ کاظم شاہ نے آواز لگائی۔ اس سر۔ 7 فوراً اندر آیا۔ ذرا تلاشی لو ان سیٹ کی۔ کاظم شاہ نے شان کی طرف اشارہ کیا۔ یس سر۔ 7 آگے بڑھا۔ بھائی تلاشی کیوں؟ شان ہڑبڑا کر پیچھے ہوا۔ میں والیٹ ساتھ کیوں لے آیا؟ اللہ پاک پلیز مجھے بچا لے۔ شان نے دل میں دعا کی، اگر ایک قدم بھی پیچھے ہوا تو اندر ڈال دوں گا۔ کاظم شاہ نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بھائی معاف کر دیں،
काजिम भाई माफ करते। शान की आवाज रोंद गई थी। साद ने आगे बढ़कर शान की तलाशी लेना शुरू की। 1 मिनट में मोबाइल, चाबी, वॉलेट, बबल गम, घड़ी सब मेज पर पड़े थे। पहली बात, जब घड़ी पहननी ना हो तो लिया मत करो। दूसरी बात, तुम ये फ्रेश अप लेकर क्यों घूम रहे हो? तीसरी बार, तुम्हारा वॉलेट तुम्हारी आंखों के सामने पड़ा है। और चौथी बात, क्या सजा दूं तुम्हें? आखिरी बात पर काजिम शाह का लहजा सख्त हो गया। भाई माफ कर दे, आपकी बेगम ने ये डियर दिया था कि आपसे 50,000 निकलवा के लाऊंगा। शान ने आगे बढ़कर काजिम शाह का हाथ पकड़ा। तुम लोगों को मुझे तंग करने के अलावा और कोई डियर नहीं मिलता क्या? काजिम शाह ने सख्त लहजे में कहा। भाई छोड़ दे। शान ने मिन्नत की। भाई मैं तुम्हारा घर पर हूँ और इधर इंस्पेक्टर, समझे? फाहिक ने शायद बताया नहीं कि मैं इसके बगैर इजाजत अंदर आने पर क्या किया था। साथ इसे जेल में डाल दो, झूठी रिपोर्ट लिखवाने के जुर्म में। काजिम शाह ने हुक्म दिया। यस सर। साथ ने शान का बाजू पकड़ा और घसीट कर ले गया। भाई छोड़ दे। शान चाहते हुए चीखा। हाँ भाई, तुम्हारा भी कुछ चोरी हुआ है क्या? काजिम शाह फाइक की तरफ थोड़ा, जो वीडियो बना रहा था। नहीं नहीं भाई। फाइक ने हड़बड़ा कर मोबाइल बंद किया। गाड़ी निकालो और मेरी गाड़ी के आगे चलो, काजिम शाह ने हुक्म दिया। भाई वो शानी ने, फाइक कुछ कहना चाहता था। तुम्हें भी अंदर जाना है क्या? काजिम शाह ने आंखें उठाई। नहीं भाई। फाइक कहता हुआ बाहर भागा। साथ, काजिम शाह ने फिर साथ को याद किया। यस सर। साथ भागता हुआ है। शान को 5 मिनट बाद छोड़ देना। काजिम शाह शान की चीजें उठाता हुआ बोला। ओके सर। साथ गर्दन हिलाता हुआ चला गया। चल भाई। साथ जेल का दरवाजा खोलते हुए साइड पर हुआ। है सच में? शान हैरान हुआ। जी सर। साथ ने हंसी दबाई। हाय बहुत शुक्रिया भाई, कहाँ है? शान जोश में बोला। वो चले गए। साथ ने कहा। कहाँ चले गए? शुक्र है। शान ने दिल पर हाथ रखा। अरे मेरी बात तो सुन लो। सर चले गए और फाइक भी। सर ने कहा था कि तुम्हें 5 मिनट बाद छोड़ दो और कह दो कि तुम्हारा सारा सामान वो ले गया है। अब तुम खुद ही घर जाए पहुंच जाओ। साथ ने तफसील बताई। ये सुनते ही शान का मुंह खुला का खुला रह गया। उस साथ की मिन्नतें करके कुछ पैसे लेकर कैब करवा कर घर पहुंचा था। और तेजी से किचन की जानिब दौड़ी। जब कोई न दिखा तो तवे कदमों पकौड़ों की ट्रे तक आई। एक पकौड़ा उठाकर मुंह में डाला और पलटी तो सामने फाइक हाथ बंदे खड़ा था। पकौड़ा चोर? फाइक ने हूर को घूरा। फाइक को देखकर हूर का पकौड़ा हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। तुम्हें शायद बुखार है और तुम ऐसी चीजें तुम्हें मना है और तुम यहाँ खड़ी हेराफेरी कर रही हो। फाइक ने पानी का गिलास भरकर हूर के सामने रख दिया। हूर ने गिलास उठाकर मुंह से लगाया। भाई प्लीज सॉरी, किसी को नहीं बताना, प्लीज प्लीज। हूर ने दोनों हाथ बांधकर इल्तिजा की। कान पकड़ो। हूर ने फौरन दोनों कान पकड़ लिए। अल्लाह पाक से माफी मांगो। फाइक ने संजीदगी से कहा। अल्लाह पाक माफ कर दे। हूर ने मासूमियत से ऊपर देखा। ओके, आइंदा ऐसा ना हो। फाइक मुस्कुराहट दबाते हुए हूर को घूरता बाहर चला गया। शुक्र है बच गए। हूर ने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की और फाइक के पीछे ही बाहर निकल गई। शान जैसे ही घर में दाखिल हुआ, सबने उसे देखकर जोरदार कहका लगाया। क्या हुआ? फाइक ने मासूम बनने की कोशिश की। हाँ, हमें पता लग गया है। काजिम शाह ने तुम्हारे साथ कुत्तों वाली की है। रमीन ने हंसते हुए कहा। शर्म तो नहीं आ रही होगी? शान सबको घूरता हुआ सोफे पर बैठ गया। बिल्कुल भी नहीं, सभी एक साथ बोले। आज तुम हार गए और तुम हमें शॉपिंग करवाओगे। सबने चिढ़ा कर कहा। दफा हो जाओ धोखेबाजो। शान ने कुशन उठाकर फेंका। ये जंग बाद में करना, चलो आओ, सब रात का खाना खा लो। सोफिया बेगम ने डांट कर कहा। सब जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े। रेहान ने कहा। चलो भाई चलो। ताशा ने पीछे से आवाज लगाई। ये तो भूखा ही रहता है। रमीन ने दुपट्टा लपेटकर सबको साथ लिया और सब एक एक करके उसके पीछे पहुंच गए। शान और ताशा का निकाह काजिम और रमीन के वलीमे वाले दिन होगा, जबकि रुखसती बड़ी ईद पर। जिसको मेरे फैसले से एतराज है वो मेरे घर से निकल जाए। अजीम शाह ने इफ्तार के बाद ऐलान किया। नहीं अब्बा जान, हमें कोई इतराज नहीं। क्यों भाई? रेहान ने आसिफ और साजिद से पूछा। बिल्कुल भाई, कोई इतराज नहीं। दोनों ने एक साथ कहा। अम्मा जान मुबारक हो बहुत बहुत। सोफिया बेगम ने उठकर अपनी माँ जैसी सास को गले लगाया। तुम्हें भी मुबारक हो मेरी बच्ची। शफक बेगम ने सोफिया का माथा छुआ। दादा जान, मैं जा रहा हूँ, आपने मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। रेहान मुंह बनाते हुए उठा। बरखुरदार, पहले पढ़ लूं फिर बात करना। अजीम शाह मुस्कुराते हो बोले। हाय, इस लंगूर की तो आज ही भाई ने क्लास ले ली, बेइज्जती की। ताशा रमीन की तरफ झुककर बोले। शट अप। रमीन ने खूनख्वार नजरों से घूरा। ओके जी। ताशा मुंह बनाकर सीधी हो गई। उस शॉप पर चले? रमीन ने हूर का हाथ पकड़कर कहा। हाँ चलते हैं। हूर ने भी हाथ पकड़कर आगे कदम बढ़ाया। सारी यंग जनरेशन मॉल में घूम रही थी। शान ने वादे के मुताबिक सबको एक एक सूट दिलाया था। काजिम शाह से उसने जिस तरह पैसे वापस किए थे, ये तो अल्लाह ही जानता था। रमीन लड़कों की शर्ट हाथ में लिए जैसे ही पलटी,
سامنے گولڈ جیولری کی دکان میں کاظم شاہ نظر آیا۔ اس کے برابر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ رامین کے دماغ میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ شاہ جی؟ رامین نے بے یقینی سے نام لیا۔ اسے یاد تھا کاظم شاہ رات کے کھانے کے بعد صوفیہ بیگم کو کام کا کہہ کر کیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ فائق کو لڑکی کے ساتھ تو نہیں دیکھ لیا؟ فائق نے ہنستے ہوئے کہا۔ رامین نے اشارہ کیا کہ پیچھے دیکھو۔ فائق نے پلٹ کر دیکھا تو واقعی کاظم شاہ ایک لڑکی کے ساتھ تھا۔ رامین نے شرٹ وہیں رکھی اور تیزی سے دکان کی طرف بڑھی۔ فائق بھی اس کے پیچھے گیا۔ تو یہ ہے آپ کا ضروری کام؟ رامین نے غصے سے کہا۔ کاظم شاہ شہر کے ساتھ کھڑا جیولری دیکھ رہا تھا۔ سحر کاظم شاہ کے دوست سہیب کی بیوی تھی اور کالج کی کلاس والے بھی رہ چکی تھی۔ سہیب کال سننے کے لیے ایک طرف گیا تھا اور کاظم شاہ رامین کے لیے جیولری دیکھ رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی۔ اسے حیرت سے دیکھا تو رامین غصے سے کھڑی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے؟ آپ تو کسی ضروری کام سے گئے تھے نا؟ یہی کام تھا آپ کو؟ رامین نے غصے سے کہا۔ رامین، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ کاظم شاہ نے وضاحت کرنی چاہیے۔ واہ، میں جو سمجھ رہی ہوں غلط نہیں ہے۔ اگر غلط نہیں ہے تو یہ کون ہے؟ رامین نے سحر کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھے، سحر کچھ کہنا چاہتی تھی مگر رامین نے بات کاٹ دی۔ تمہیں ہمارے بیچ میں بولنے کا حق کس نے دیا؟ اپنی حد میں رہو، رامین سخت کرتے ہوئے بولے۔ رامین، بیہیو یور سیلف۔ کاظم شاہ نے رامین کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ سب لوگ حیران ہو کر رہ گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ سہیب موبائل ہاتھ میں لیے واپس آیا۔ کچھ نہیں۔ فائق، رامین کو گھر لے جاؤ ابھی کے اندر۔ کاظم شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ کیوں؟ میں کیوں جاؤں؟ رامین نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ فائق، کاظم شاہ نے اب کی باہر غصے سے دہاڑا۔ فائق نے بے بسی سے رامین کو بازو سے پکڑ کر باہر لے جانا چاہا۔ آم سوری بابی، کاظم شاہ نے شرمندگی سے سحر سے کہا۔ کوئی بات نہیں کاظم، مگر تم جا کے اس کی غلط فہمی دور کر دو۔ سحر نے نرمی سے کہا۔ یہ رامین تھی نا؟ سہیب نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں۔ کاظم شاہ نے گردن ہلائی۔ یہ 1% بھی نہیں بت۔ سہیب نے کہکا لگایا۔ اور بدلے ہی بھی نہیں۔ کاظم شاہ نے مسکرا کر کہا۔ مجھے وہاں سے کیوں لائے فائق؟ رامین کار میں بیٹھتے ہوئے چیخی۔ فائق سب کو جانے کا کہہ کر رامین کو لے کر گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ ریلیکس یار، کیوں اتنی انسیکیور ہو رہی ہو؟ فائق مور کاٹتے ہوئے بولا۔ تم نے دیکھا وہاں کیا ہوا؟ میں کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ شاہ جی کو کسی اور کے ساتھ؟ رامین نے سر ہاتھوں میں چھپایا۔ یار بھائی، ایسے نہیں ہے۔ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ جو تم سوچتے ہو لازمی نہیں ویسا بھی ہو؟ فائق نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ کار تیز چلاؤ۔ رامین گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ فائق نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموش ہو گیا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے مگر کاظم شاہ اب تک گھر نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے رامین لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ فائق بھی بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ بیچارہ بھی ان دونوں کی وجہ سے پریشان تھا۔ رامین نے تھک کر آنکھیں موند لی اور پھر سر پیچھے ٹکا لیا۔ غصے سے اس وقت اس کی کیا حالت تھی یہ وہ خود ہی جانتے تھی۔ اچانک کاظم شاہ کی کار کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد وہ اندر داخل ہوا، اپنی سوچوں میں گم۔ کاظم شاہ جب اندر آیا تو ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ فرصت مل گئی آپ کو؟ رامین غصے سے کاظم شاہ کے سامنے آئی۔ میں بالکل بھی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، سمجھی؟ کاظم شاہ نے غصے سے رامین کا ہاتھ کھینچا۔ اوکے بھائی پلیز۔ فائق فوراً آ گیا۔ مجھے آج میرے ہر سوال کا جواب چاہیے آپ سے۔ رامین نے جھٹکے سے ہاتھ چھوڑایا۔ پیچھے ہو بھائی، اب بتا دینا رامین کو، اسے سکون آ جائے گا۔ فائق نے رامین کی طرف اشارہ کیا۔ سہیب کی بیوی تھی وہ، سمجھے تم دونوں؟ اور تم جاؤ یہاں سے فائق۔ کاظم شاہ نے فائق کو تیز نظروں سے گھورا۔ اس بات کی خلاصے پر رامین نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ بھائی رامین سے غلطی، فائق نے سمجھانا چاہا۔ میں نے کہا جاؤ۔ کاظم شاہ کی نظریں ایسی تھی جیسے زندہ جلا دے گا۔ فائق جاؤ تم، میں ابھی جاؤں۔ کاظم شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ فائق خاموشی سے کمرے سے چلا گیا۔ کاظم شاہ نے رامین کی کلائی پکڑی اور زبردستی اوپر کمرے کی طرف لے گیا۔ رامین نے ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کی مگر کاظم شاہ نے دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل دیا۔ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ کر دروازہ بند کیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ کاظم شاہ نے غصے سے رامین کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ کچھ نہیں سمجھتی میں خود کو، آپ ہی بتائیے، آپ میرے سوالوں کا جواب دیجیے۔ رامین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ پوچھو، آج کے بعد تم یہ حق بھی کھو دو گی۔ کاظم شاہ نے رامین کو جھٹکا دیا اور وہ دیوار سے جا لگے۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ رامین بھی چیخی۔ کاظم شاہ واپس دروازے کی طرف بڑھا تو رامین آگے آ کر بولی۔ نہیں کاظم شاہ، آج نہیں، آج آپ کو جواب دینا ہوگا۔ 3 سال سے کیوں میں آپ کو اتنی بری لگنے لگی؟ کیوں میرا انتخاب، میرا مخاطب ہونا آپ کو برا لگتا ہے؟ رامین غصے سے رو رہی تھی۔ مجھے اپنے شاہ جی چاہیے، سنا آپ نے؟
کاظم شاہ نے خاموشی سے اس کے آنسو صاف کیے اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ رمین آہستہ سے اس کے قریب جا بیٹھی۔ کاظم شاہ کچھ دیر بعد بولا، 10 سال پہلے تم مجھ سے منسوب کر دی گئی تھی۔ اس بات کا صرف دادا جان، بابا اور مجھے پتا تھا، کیونکہ امی کی خواہش تھی کہ تم ان کی بہو بنو، اور ہماری عمروں کے فرق کی وجہ سے جب تم میری جگہ فائق سے منسوب ہوئی تو دادا جان نے کہا کہ میں تمہیں خود سے دور کر دوں، کیونکہ تم فائق کے منگیتر ہو، اس کی ہم عمر ہو۔ دل میں تب بہت تکلیف ہوئی، میں نے سر جھکا لیا، اگر یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ کوئی تمہیں مجھ سے چھین لے۔ پہلے محبت سے تمہیں دور کرنے کی کوشش کی، پھر غصے سے، پھر یوں تم مجھ سے دور ہوتی گئی۔ 3 سال پہلے جب فائق کو پتا چلا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ تم اس کی بہن ہو، تم سے شادی نہیں کرے گا۔ تب دوسرا آپشن میں تھا۔ یہ بات خنجر کی طرح لگی۔ اس کے بعد تمہارا خودکشی کا ڈرامہ، مطلب مجھ سے بہتر آپشن خودکشی تھا، اور آج تم نے مجھ پہ شک کیا۔ افسوس، افسوس، افسوس۔ کاظم شاہ رکنے کے بجائے بولتا چلا گیا، نہیں شاہ جی، اب جانتے ہیں میں جذباتی ہوں، آپ نے مجھے خود سے دور کیا، مجھے لگا آپ کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے اس لیے وہ حرکت کی، مجھے علم نہیں تھا، اور آج جو کچھ ہوا میں برداشت نہ کر سکی کہ آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھوں۔ رامین بری طرح سے رو رہی تھی۔ کاظم شاہ نے نرمی سے اس کی آنسو صاف کی اور کہا، پتا ہے تمہارا رونا دیکھا نہیں جاتا، اب شاباش چپ ہو جاؤ۔ کاظم شاہ کہتا ہوا اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا، میں آپ کو شیر نہیں کر سکتی شاہ جی۔ رامین نے ہچکیوں کے درمیان کہا، میں تم پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا، کل جا رہا ہوں میں، اگر تم کہو تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ کاظم شاہ نے سنجیدگی سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں پلیز، ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ کہیں نہیں جائے۔ رامین فوراً اٹھی، سوچ لو اچھی طرح، کل تک۔ کاظم شاہ نے اس کا گال تھپ تھپایا اور باہر نکل گیا۔ رامین وہی کھڑی رہ گئی۔ اگلے دن رات کے کھانے کے بعد وہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کاظم شاہ کی شادی میں چند دن رہ گئے تھے اور وہ جانے لگا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ صوفیہ بیگم کاظم شاہ کی بات سن کر غصے میں آ گئی۔ ماما سمجھی کام ہے۔ کاظم شاہ بے بسی سے بولا، وہ سب کو راضی کر چکا تھا مگر صوفیہ بیگم نہیں مان رہی تھی۔ ٹھیک ہے جو مرضی ہے تمہاری، مگر مہندی والے دن مجھے یہاں چاہیے ہو، ورنہ مجھ سے بات مت کرنا۔ صوفیہ بیگم نے غصے سے کہا، تھینک یو ماما۔ کاظم شاہ نے آگے بڑھ کر صوفیہ بیگم کو گلے لگایا، اوکے دادا جان، دادو چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ کاظم شاہ نے ایک نظر کونے میں سر جھکائے رامین پر ڈالی، جلدی آ جانا۔ عظیم شاہ نے کاظم شاہ کو گلے لگایا، جی اللہ حافظ کہتا ہوا کاظم شاہ اپنا بیگ لیے باہر نکل گیا۔ رامین اس کے پیچھے لپ کی۔ کاظم شاہ گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا کہ پیچھے سے رامین کی آواز تھی۔ اسے گردن گھما کر دیکھا تو رامین کی آنکھیں آنسوؤں سے بڑی تھی، مگر انہیں صاف کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ اسے فیصلہ کرنا تھا۔ کاظم شاہ نے ایک نظر رامین کو دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شیشے میں دیکھا تو اس کے آنسو گال پر بہ رہے تھے۔ کاظم شاہ نے آنکھیں بند کی، کھولی اور گاڑی سٹارٹ کر کے گر سے نکل گیا۔ رامین دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کے وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ رامین میرے بچے، تاشا اٹھاؤ اسے۔ شفق بیگم جو تاشا کے پاس باہر آ رہی تھی پریشان ہو گئی، آپ کیوں رو رہی ہیں، اٹھے پلیز۔ تاشا نے رامین کو کندھوں سے تھام کر اٹھایا، آپ بٹھاؤ اسے۔ شفق بیگم نے کرسی کی طرف اشارہ کیا، جی دادی۔ تاشا نے رامین کو کرسی پر بٹھایا، پانی لے آؤ جلدی۔ شفق بیگم نے کہا، رامین میری جان کیا ہوا ہے، کیوں خود کو رو رو کر ہلکان کر رہی ہو؟ شفق بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دادو۔ رامین روتی ہوئی گھٹنوں کے بل گھاس پر بیٹھ گئی اور سر شفق بیگم کی گود میں رکھ دیا۔ ہاں میری جان کیا ہوا؟ شفق بیگم نے پیار سے پوچھا۔ دادو شاہ جی مجھ سے ناراض ہو کر گئے ہیں، میں نے ان کا دل دکھایا ہے، دادو پلیز شاہ جی کو بلا لے۔ رامین ہچکیوں کے درمیان رو پڑی، آ جائے گا، کاظم میرا بچہ ہے، میں بات کروں گی اس سے، تم اس طرح نہ کرو، طبیعت خراب ہو جائے گی، اٹھو پانی پیو تھوڑا سا۔ شفق بیگم نے نرمی سے کہا۔ رامین نے سر ہلا دیا، پلیز آپ بھی تھوڑا سا پانی پی لے۔ تاشا نے التجائی لہجے میں کہا، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، یا اللہ کیا یہ سچ ہے؟ جو سب کو رلاتی ہے آج وہ خود رو رہی ہے۔ شان ترنگ انداز میں کہتا ہو اس کے سامنے آ بیٹھا، کیا ہو رہا ہے؟ ریان بھی سامنے آ گیا، آئیے آپ ہی کا انتظار تھا۔ شان دانت نکالتے ہوئے بولا، رامین کیا ہوا؟ فائق کے دروازے پر سے داخل ہوا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ رامین خاموش بیٹھی رہی، اٹھو۔ فائق نے حور کو اشارہ کیا اور چپ چاپ اٹھ گئی۔ امین یار کیوں اس طرح رو رہی ہو، فائق نے کچھ کہا ہے کیا؟ فائق کی بات پر رامین کے رونے میں شدت آ گئی، کیا ہوا، مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ شان اس کے قریب آ گیا، سیدھی ہو جاؤ شاباش۔ فائق نے رامین کو سیدھا کیا، اس کی آنکھیں، ناک اور گال سرخ ہو رہے تھے۔ پانی دو، شان نے کہا۔ پانی پیو میرا بچہ، شفق بیگم نے پیار سے کہا، جلدی پیو۔ شان نے گلاس آگے کیا، رامین نے 2 گھونٹ پیے اور رکھ دیا۔ آپ بتاؤ کیا ہوا؟
सब ने उसे घेर लिया था। कुछ भी नहीं। रमीन की आवाज़ पर मुश्किल निकली। मुझे पता है। ताशा बोली। बताओ जल्दी फिर। हूर बोली। आप ही को कल यूनिवर्सिटी नहीं जाना इसलिए रो रहे हैं। ताशा ने फलसफा झाड़ा था। ये तो फजूल का ड्रामा कर रही है, हमारी तवज्जो चाहती है। शान ने कहा, तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते? रमीन ने झंझला कर कहा, चुड़ैल रोना मत, तुम रोती हो तो बहुत बुरी लगती हो, हंसती हो तो अच्छी लगती हो। फाइक ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अब मुस्कुराओ। शान ने तायद की, ना करो, हमारी चुड़ैल पर रोने से बड़ा बुरा रूप आता है। फाइक ने सरगोशी की। उस पर रमीन हंस पड़ी। उसे हंसते देख सबके चेहरे खिल उठे। शफक बेगम मुस्कुरा दी। अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे, इन पर कोई दुख ना आए। रात को जब सब तैयारियां कर रहे थे तो रमीन अकेली कमरे में थी। मेहंदी सबके कहने पर लगा ली थी, मगर दिल बेजार था। फूट करने का दिल चाहा मगर हिम्मत ना हुई। काजिम शाह ने पलट कर एक बार भी नहीं पूछा था। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने गए। उसने मोबाइल उठाया और फैसला करने को तैयार हुई। चप्पल पहनकर कमरे में दाखिल हुई तो लाउंज में गहमा गहमी थी। कदम उठाती हुए घर के फोन के पास पहुंची। रिमोट की शक्ल का मोबाइल उठाकर गार्डन में निकल आए। मोबाइल खोलकर काजिम शाह का नंबर देखा और डायल किया। एक लंबी सांस भरकर कॉल मिलाई और फोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। आखिरी दो बेल के बाद मसरूफ सी आवाज कानों से टकराई तो दिल को सुकून पहुंचा। वालेकुम सलाम। दूसरी तरफ रमीन की आवाज सुनकर काजिम शाह चंद के लिए चौंक गया। फिर होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट आ गई। ये एहसास ही कितना हसीन था कि रमीन ने खुद उसे कॉल किए। किस लिए कॉल की? काजिम शाह ने मुस्कुराकर सवाल किया। सिर्फ ये बताने के लिए कि फोन किया है कि अगर 1 घंटे में घर ना आए तो मैं थाने आके आपके सारे पुलिस डिपार्टमेंट को निकाल बाय करूंगी। मुझे हल्का मत समझे। रमीन जज्बात पे चीखते हुए बोली और फोन बंद करके घास पर फेंक दिया। पता नहीं क्या समझ रखा है मुझे, देख लूंगी मैं। वो बड़बड़ाती हुई चक्कर लगाने लगी। दूसरी तरफ काजिम शाह उसके अंदाज पर खामोश बैठ गए। अल्लाह पाक रहम करना मुझ पर। काजिम शाह ने ऊपर देखते हुए कहा। रमीन की आस टूट गई थी। रात के 12 चुके थे मगर काजिम शाह नहीं आए। कब से उसके इंतजार में बैठी थी। शिद्दत जज्बात में अंदर की तरफ पड़ी और सीधी काजिम शाह के कमरे में जान पहुंची। दरवाजा जोर से खोलकर अंदर आई, फिर मुड़कर बंद किया और एक नजर पूरे कमरे पर डाली। आगे बढ़कर सबसे पहले ऐसे ही ऑन किया, फिर गुस्सा कहीं तो निकालना था। सरमीन बेगम शुरू हो गई। सोफे के सारे कुशन जमीन पर फेंक दिए। ड्रेसिंग टेबल पर रखे परफ्यूम एक एक करके तोड़े। बाकी सामान हाथ मारकर गिरा दिया। बेड के पास रखे तकिए भी उछाल दिए। चादर तक उतार कर फेंकी। गुलदान के फूल जमीन पर बिखेर दिए। जब गुस्सा फिर भी ना उतरा तो एक तकिया बेड पर से पटका और कंबल ओढ़कर लेट गई और रोने लगे। थका हारा काजिम शाह रात 1 बजे घर पहुंचा। घर से ऑर्डर मिला था, इसने 2 घंटे बाजार की खाक छानता रहा। उसे मालूम था कि रंगन जाग रही होगी, मगर पहले फ्रेश होना मुनासिब समझा। अपने कमरे का दरवाजा खोला तो अंधेरे ने इस्तकबाल किया, मगर काजिम शाह को किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही लाइट ऑन की तो कमरे की हालत देखकर चौंक गया। कोई चीज अपनी जगह पर ना थी। नजर बेड पर पड़े वजूद पर पड़ी तो लगा जैसे किसी और ही कमरे में आ गया हो। लाइट बंद करके बाहर निकला और चंद सेकंड बाद दोबारा दाखिल हुआ। लाइट चलाकर आगे बढ़ा। शॉपिंग बैग सोफे पर रखे और बेड के करीब आया। कंबल के अंदर से बाल झलक रहे थे। झुककर चेहरे पर से कंबल हटाया तो रमीन नजर आई। अच्छा, ये कारनामा मोहतरमा है, कहा है। कादिम शाह ने आह भरी और पीछे हुआ। फिर झुककर रमीन को आवाज दी। रमीन ने आहिस्ता से आंखें खोली और काजिम शाह को देखा तो धमाके के साथ उठकर सीधी बैठ गई। सब याद आने पर खामोशी से दरवाजे की तरफ पड़ी। कहा? कादिम शाह ने कलाई पकड़ी। कब्र में। रमीन गुस्से में चीखी और हाथ छुड़ाया। शट अप, सोच समझकर बोला करो। काजिम शाह ने चिरका। गलती आखिर मेरी क्या है? आप मुझसे यूं बता रहे? रमीन ने गिरेबान पकड़ टिका। आई लव यू रमीन, काजिम शाह ने आंखों में देखते हुए कहा। ये सुन अल्फाज सुनते ही हर शिकवा दम तोड़ गया। आंसू फिर से बह निकले। आई एम सॉरी। कादिम शाह ने उसे हल्के से गले से लगाया तो बरसों के आंसू बह निकले। फिर थोड़ा सा अलग करके आंसू साफ किए। रमीन बगैर कुछ कहे दोबारा दरवाजे की तरफ पड़ी। माइकल, अब तो माफ कर दो अपनी शाह जी को। कादिम शाह ने दोनों हाथ पकड़ कर कहा, आंदा को भी ऐसा नहीं करूंगा। ये लो कान पकड़ लिए। काजिम शाह ने फौरन दोनों कान पकड़ लिए। ये कान मेरे हैं, रमीन मुंह बनाकर बोली। तुम भी तो मेरी हो, काजिम शाह ने मुस्कुरा कर कहा। रमीन ने नजरें उठाकर देखा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी शाहजी के सीने से लग गई। मैं जानती जिस बात में आकर गलत कह जाती हूँ, मगर आप मुझे समझा दिया करें, इस तरह ना किया करे प्लीज। वो धीरे लहजे में बोली थी। आई एम सॉरी। काजिम शाह ने उसके बालों को चूमा और कान में सरगोशी की। माई ब्यूटीफुल गर्ल, आई लव यू, गुड नाइट कहकर वो रमीन जाने लगी तो काजिम शाह ने शॉपिंग बैग पकड़ाए। ये कल पहनना।
कादिम शाह ने ब्रेसलेट निकाल कर दिखाई। ये मैं खुद पहनाऊंगा। वो मुस्कुरा कर बोला। ये कमरा कौन साफ करेगा? कादिम शाह ने कहा। आप खुद। रमीन ने कुशन उछाल कर मारा और भाग गई। रमीन की बच्ची, कादिम शाह ने चीख कर कहा। हाँ हाँ। रमीन हंसते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजे से वापस पलटी और फिर गायब हो गई। आज शाह विला रोशनी और कहकों से जगमगा रहा था। लॉन के बीचों बीच रंगीन कलीन बिछे थे। हर दीवार पर चमकती लाइट्स और ताज़ों फूलों की माला सजी हुई थी। घर के मर्द सब एक तरफ, औरतें एक तरफ थी। रमीन दुल्हन बनी सुनहरे और हल्के गुलाबी रंग के लहंगे में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ताशा जो उसे लेने आई थी, उसे इस कदर खूबसूरत लगता देख तारीफ किए बगैर न रह सकी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ताशा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए कहा, जिस पर रमीन की गाल सुर्ख पड़ गए। तो रमीन अपनी कुछ सहेलियों और ताशा हूर के साथ स्टेज पर बैठी थी। गालों पर हल्की सी सुर्खी और होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। हर कोई इसे देखकर तारीफ किए जा रहा था और वो बार बार हंसती दबाती। अब तो मिसिस कासिम शाह, वो भागने का कोई रास्ता नहीं है, ताशा ने छेड़ते हुए कहा, जिस पर रमीन के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। हूर और ताशा ने उसे घेर कर बिठाया हुआ था और खूब शुगर लगा रही थी। एक दुपट्टा संभालती तो दूसरी कान में बेबाक जुमले कहकर हंसी दबाती थी। दूसरी तरफ काजिम शाह सब दोस्तों और कजिन्स के दरमियान बैठा था। वो अपनी स्याह शेरवानी और मगरूर चेहरे के साथ सब पर रोब डाल रहा था, मगर उसकी आंखों में रमीन के लिए छुपा हुआ प्यार चमक रहा था। शान और रियान ने हस्बे आदत शोर मचाया हुआ था। रियान ने सब कजिन्स को इकट्ठा करके डांस शुरू करवा दिया था। सब औरतें तालियां बजाती और कहके लगाती। रुश्ती के स्ट्रॉबेरी को जश्न बना दिया गया था। जब रमीन को उठाकर दूसरी तरफ लाया गया तो सबने खूब शोर मचाया और होटिंग की। रमीन ने झिझक कर आंखें झुका ली, मगर होंठों पर सजी मुस्कुराहट छुप ना सकी। कादिम शाह आहिस्तगी से आगे बढ़ा और सबके सामने रमीन का हाथ थाम लिया। दादा जान ने खुशी से दुआ देते हुए कहा, मेरी औलाद हमेशा खुशियों से आबाद रहे। सबने आमीन कहा और तालियां बजा दी। रुश्ती चूंकि घर में ही थी, इसलिए रस्में भी सब वही की गई। जब बड़े अब्बा ने हुक्म दिया कि बच्चों को अब आराम करने दो और कमरे में छोड़ा, तो हूर और ताशा ने शोर मचाया कि जूता छुपाई का क्या होगा, और भाग कर कादिम शाह के पाँव से जूती उतार के सोफे के नीचे छुपाई। रियान और शान ने चूंकि काजिम शाह के गूंजने पर उसकी साइड ली थी, बहुत कोशिश की कि जूती छीनने पर नाकाम रहे। आखिरकार हंसी मजाक के साथ ताशा और हूर ने रस्म पूरी की और काजिम शाह को उसके जूते वापस कर दिए। आखिरकार बहुत से जतन और दुआओं के बाद रमीन और काजिम शाह को उनके कमरे तक पहुंचा दिया गया। कमरा खुशबू, गुलाब और मदम रोशनियों से भरा हुआ था। रमीन का दिल धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर वही जिद्दी मुस्कुराहट थी, जैसे वो दिल ही दिल में तय कर चुकी हो कि आज की रात काजिम शाह को तंग किए बिना आराम नहीं करेगी। कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो बाहर के शोर शराबे और कहकों की आवाजें मध्यम पड़ गई। अंदर हर तरफ खुशबू और सुकून सा फैला था। कमरे को खास तौर पर रामीन के लिए सजाया गया था। बेड पर गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। कैंडल स्टैंड में मदम रोशनी झिलमिल कर रही थी और पर्दों के बीच से चांदनी अंदर उतर रही थी। रामीन सहमी हुई सी बेड के एक कोने से पर बैठ गई थी। थर झुकाए दुपट्टे से खेलती रही, मगर दिल में अजीब सा जोश भी था। इसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा मनचाही रात थी, मगर उसने दिल ही दिल में फैसला कर रखा था कि उतनी आसानी से काजिम शाह को माफ नहीं करेगी। काजिम शाह कमरे में दाखिल हुआ तो लम्हा भर के लिए उसकी नजरें रामीन पर टिक गई। वो दुल्हन के रूप में इतनी हसीन लग रही थी कि उसके ज़ब्त पर काबू पाना मुश्किल था, मगर वो अपने अंदाज में संजीदा ही रहा। आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब आकर बैठ गया और बोला, अब तो सब कह रहे थे कि तुम काजिम शाह की हो गई, मगर मुझे लगता है कि अभी भी तुम मुझे शक की नज़रों से ही देख रही हो। रामीन ने रुख फेरते हुए कहा, जी बिल्कुल, क्योंकि आपने हमेशा मुझे अपनी जिद से जकड़ कर रखा है और सख्ती से बिहेव किया। कभी आपको अंदर खुद के लिए नरमी नहीं मैंने देखी, कभी मेरी मर्जी पूछी। काजिम शाह ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुमसे पूछता तो क्या तुम हाँ कहती? रमीन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, शायद कभी हाँ कह देती, मगर आपने कभी मौका ही नहीं दिया। उसके लहजे में खफकी थी, आंखों में नमी उतर आई। काजिम शाह ने उसके आंसू देखे तो नरम पड़ गया। आहिस्ता से उसका हाथ थामा और बोला, रमीन, मैं जिद्दी जरूर हूँ, मगर तुम्हारे बगैर खुद को खाली समझता हूँ। मैंने जो भी किया तुम्हें पाने के लिए किया। तुम्हारी हाँ या ना से ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत थी। रमीन ने सर झुकाया और खफा खफा लहजे में कहा, फिर भी आपका तरीका सख्त था। क्या मिलता था आपको मुझ पर गुस्सा करके? काजिम शाह ने मुस्कुराकर उसका दुपट्टा संभालते हुए कहा, हाँ मानता हूँ, मगर तुम्हें मनाने का मजा भी तो आता है। देखो, आज भी तुम मेरी होकर बैठी हो और फिर भी नाराजगी दिखा रही हो। ये हक शायद दुनिया में किसी को नहीं मिला जो मुझे मिला है। रमीन ने होठ काट कर मुस्कुराहट छुपाई, मगर आंखों की चमक बता रही थी कि दिल की बर्फ पिघल चुकी है। इसी लम्हे दोनों के बीच फासले सिमट गए। काजिम शाह ने उसकी पेशानी पर बूसा दिया और बोला,
اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، رمین نے آہستہ سے جواب دیا، اور کبھی ضد میں یوں ڈانٹیں گے بھی نہیں۔ ہاں نہیں ڈانٹوں گا، ایک منٹ رکو، ابھی آیا۔ کاظم شاہ یہ کہتا ہوا الماری کے قریب گیا اور وہاں سے ایک مخملی ڈبیا اٹھا کر ہمراہ لایا۔ چلو بیگم کلائی آگے کرو، کاظم شاہ نے شریر انداز میں کہا۔ اس کی بات پر عمل کرتے رمین نے اپنا بازو آگے کیا تو کاظم شاہ نے اس کے ہاتھ پر بریسلیٹ پہنا دی اور سکون سے بولا، زندگی مبارک میری جان۔ اگلی صبح جب ناشتے کی میز پر سب جمع تھے تو ماحول ہلکا پھلکا اور خوشگوار تھا۔ شان حسب معمول تاشا کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگا ہوا تھا، ریحان کھانے کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھا، دادا جان آرام سے کرسی پر برجمان تھے، اور بڑے ابا اخبارات کے صفحات پلٹتے ہوئے سب کی گفتگو سن رہے تھے۔ کاظم شاہ نے اچانک بات شروع کی، ابا جان ایک بات کہنی ہے۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کے لہجے میں وہی ضد اور فیصلہ کن انداز تھا۔ ابا جان نے سنجیدگی سے کہا، کہو کاظم۔ کاظم نے مضبوط لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ فائق اور عبور کا نکاح میرے ولیمے کے دن ہو، ایک ہی دن میں سب نپٹ جائے گا۔ کمرے میں پل بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ رامین نے چونک کر نظریں اٹھائی، شان نے آہستہ سے کہا، یہ کیا نیا سرپرائز ہے؟ ابا جان نے بھاری آواز میں کہا، کاظم مجھ سے بھی ریحان نے اس متعلق بات کی ہے اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ جی ابا جان آپ نے صحیح کہا، آصف چاچا نے بھی تائید کی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، آج شان اور تاشا کے ساتھ فائق اور حور کا بھی نکاح کر دیا جائے۔ نکاح کا سنتے ہی فائق فتح مندی سے مسکرایا، حور کے چہرے پر بھی شرمیلی سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ ولیمے کے دن حویلی پہلے سے زیادہ جگمگا رہی تھی، سین کے بیچوں بیچ بڑی بڑی فانوس جگمگا رہے تھے اور لٹک رہے تھے۔ لان میں سفید اور سنہرے رنگ کی سجاوٹ نے ایک شاہانہ شان پیدا کر دیا تھا۔ کام کرنے والے سب دوڑ بھاگ میں لگے ہوئے تھے، خواتین ایک دوسرے کے ہاتھ میں مہندی کے ڈیزائن دکھا رہی تھی اور لڑکیاں ڈھولک بجا کر خوشیوں کے گیت گاتی جا رہی تھی۔ ادھر مرد حضرات بھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ کاظم شاہ اور رمین آج سب کی توجہ کا مرکز تھے۔ کاظم شاہ اپنی سنہری کڑائی والی شیروانی میں شاہانہ وقار کے ساتھ بیٹھا تھا اور رمین نے لائٹ پنک کلر کی دلکش میکسی پہن رکھی تھی جس پر نگوں کا کام اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے بے حد حسین لگ رہے تھے اور سب کزن شور مچا مچا کر تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ اسی دوران شان اور تاشا کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ شان نے زبردستی تاشا کو اٹھا کر سب کے سامنے کھڑا کیا اور کہا، یہ ہے ہماری دلہن جو خود کو پری کہتی ہے مگر اصل میں شرارتی بندریا ہے۔ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ تاشا نے غصے سے شان کو گھورا اور کہا، میں بندریا؟ تم تو خود بندر ہو جسے کبھی چین نے۔ اور ریان نے تالی بجا کر کہا، واہ کیا جوڑی ہے، ایک بندر اور دوسری بندریا۔ سب کے کہکوں نے ماحول کو مزید ہلکا پھلکا کر دیا۔ کاظم شاہ نے رمین کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی، دیکھو یہ دونوں ہو تو حویلی کی رونق آدھی ہو جائے۔ رمین نے مسکرا کر جواب دیا، بالکل، ان کے جھگڑوں کے بغیر کوئی دن پورا ہی نہیں لگتا۔ اسی بیچ مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ شان اور تاشا، فائق اور حور کے نکاح کا وقت آ گیا۔ سب لوگ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو بھائی آج ایک ہی دن میں دو دو خوشیاں، یہ ہے اصل بڑھ کر۔ فائق نکاح کے الفاظ دہراتے وقت سنجیدگی سے بیٹھا تھا مگر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ حور نے بھی سر جھکا کر قلم اٹھایا اور دستخط کیے۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا تو سب نے شور مچایا، مبارک ہو۔ شان نے فوراً فائق کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا، اب تو تم بھی ہماری ٹیم میں ہو گئے۔ تاشا نے ہنس کر کہا، اور حور آپی کو اب ہم مسز فائق کہہ کر تنگ کریں گے۔ حور شرما کر مسکرا دی اور رمین نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو گلے لگا لیا۔ کچھ دیر بعد شان اور تاشا کا نکاح بھی ہو گیا اور ہر طرف خوشیاں پھیل گئی۔ ولیمے کی دعوت شاہانہ انداز میں دی گئی۔ دسترخوان پر لذیذ کھانے سجے تھے، سب مہمان تعریفیں کرتے نہ تھک رہے تھے۔ بچے آئس کریم کے کاؤنٹر پر لائن بنا کر کھڑے تھے، عورتیں تصویریں کھنچوا رہی تھی اور مرد خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ہر چہرے پر خوشی کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ دادا جان نے سب بچوں کو قریب بلا کر کہا، میرے پیارے بچوں، آج میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہے، اللہ کرے یہ ہنسی ہمیشہ قائم رہے، کسی کی نظر نہ لگے۔ سب نے آمین کہا۔